اتنی اہم جگہ سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ وزیر خارجہ آ جائے، اس کے پیچھے کیا محرکات نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وزیر خزانہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وزیر خارجہ صاحب کا ہے۔ اور وہ جو ہیں ان کو نا، وہ پہلے بھی ڈپٹی پرائم منسٹر اپنے آپ کو سمجھتے تھے جب وہ وزیر خزانہ لگے رہے، اور وہ جب پہلے وزیر خزانہ بھی ہوتے تھے نا تو وہ ہر کمیٹی کے ممبر ہو جاتے تھے۔ ان سے اوپر نواز شریف ہوتے تھے، تو نواز شریف صاحب تو اتنا مطلب کابینہ شابینہ وغیرہ نہیں کرتے تھے، تو اسحاق ڈار صاحب کو ایک عادت تھی کہ وہ ہر کام کے اندر گھس جاتے تھے، چاہے وہ پولیٹیکل نیگوسیشنز ہوں، چاہے 18ویں ترمیم کا کوئی ہو۔ تو وہی چیز جب وہ پی ڈی ایم میں مفتاح اسماعیل کو نکال کے انہوں نے ہر کام پکڑ لیا تھا، اور وہ وزیر اعظم کو بھی کھاتے میں نہیں لاتے تھے، تو جس کی وجہ سے پاکستان کے بدترین جو ہے 16-18 ماہ گزرے، اور ابھی تک ہم اس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ تو ابھی جب یہ حکومت بنی تو ایک شرط تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے امور حکومت میں نہ لایا جائے، لیکن وہ آخر میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو کابینہ میں لے کر آئے وزارت خارجہ کی پوزیشن پہ، حالانکہ ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے ایسا سفارتکاری کا یا کچھ ایسی چیزوں کا۔ چلیں وہ لے کر آ گئے، پھر انہوں نے کیا کیا، وہاں سے اپنا بیک ڈور راستہ بنانا شروع کیا۔ تو یہ لیک آف ٹرسٹ ہے، کیا ہے مزمل، یہ بتائیے گا، کیونکہ جب 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی تب ہم نے یہ دیکھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے، جو ساری ایک لابی تھی اسحاق ڈار صاحب کی، وہ بڑی سرگرم تھی، بڑی تنقید ہوتی تھی ان کے فیصلوں پر، وہ چینج ہوتے ہیں، پھر اسحاق ڈار آ جاتے ہیں۔ اس بار جی کہا جی اسحاق ڈار نہ آئے، خود بلاول صاحب ہم نے دیکھا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے جی کہ انہیں نہیں بننا چاہیے وزیر خزانہ۔ لیکن آپ ذرا ہمیں یہ سمجھائیں کہ جو سی سی آئی ہے، اس سے وزیر خارجہ کا تعلق کیا ہے، اور وزیر خزانہ اس میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے خود ٹویٹ بھی یہ کی کہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وزیر خارجہ جو ہے سی سی آئی میں اس کا کیا کام۔ سی سی آئی تو جو ہے یہ چاروں صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم سے کنیکٹ کرتی ہے، اور تمام صوبوں میں جو ہارمونی لانی ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کے مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ مالی مسائل ہوں، چاہے وہ اور دوسرے مسائل ہوں، اس پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور سیکیورٹی وغیرہ کے مسائل بھی وہاں پہ لائے جاتے ہیں خاطر۔ لیکن یہ اس میں سے وزیر خزانہ کو، جیسے میں کے پی حکومت کا اس وقت ایڈوائزر ہوں، سی سی آئی میں میرے 4 سے 5 مالی معاملات جا رہے ہیں کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے جو پروفٹ ہیں، جو بجلی بنتی ہے، وہ ہم نے ان سے لینا ہے، فاٹا کے جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو سی سی آئی کے لیول پہ یہ چیزیں جاتی ہیں، وہاں پہ کوئی ہم نے فورن منسٹر کے لیول کی تو کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ یہ سیکیورٹی کے معاملات جب ہوتے ہیں تو وہاں پہ اسحاق ڈار کا آنا اور جو اورنگزیب کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی نواز شریف کی جو ہے کچن کیبنٹ، اپنی منمانی اور سارا کچھ اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھنا، اور ایک سگنل دینا ایک شریف آدمی کو۔ ابھی میں سن رہا تھا اورنگزیب صاحب بول رہے تھے کہ آپ شخصیات پہ نہ جائیں، ڈیلیوری پہ جائیں، امپلیمنٹیشن پہ جائیں، وہ نہیں ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے۔ تو وہ ایک انسلٹ کرنا کسی کو عہدے پہ لا کر اور اس کو نیچا دکھانا ایک ان کی پرانی عادت ہے، اور وہی اس پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں مزمل صاحب آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے خود بھی بول دیا کہ اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے، یہ دیکھیں کیا کام ہو رہا ہے، تو پھر پورٹ فولیوز دینے کا فائدہ نہیں ہے نا۔ پھر تو خارجہ والا جو ہے وہ داخلہ کا بھی کام کر لے، داخلہ والا جو ہے وہ معیشت کا کام کر لے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا پھر۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں پنجاب حکومت مریم نواز کی ہے، میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کے آپ وزیر خزانہ کا نام بتا دیں۔ تو یہ ان کا سارا کنٹرول یہ خود رکھتے ہیں مین وزارتوں میں، تاکہ کسی کو اندر گھسنے نہ دیں، کنٹرولز ہوں، پاورز ان کے پاس ہوں، اور یہ فیصلہ سازی کرتے رہیں۔ ابھی جو ہے یہ حکومت جو ہے کہنے کو تو مخلوط حکومت بنی تھی، ان سے وزارتیں لے لی گئی، اب یہ انڈائریکٹ طریقے سے سارے ان وزیروں کو ٹوتھ لیس کر رہے ہیں کہ ان کمیٹیوں سے نام نکال کے۔ تو یہ ٹیم بلڈنگ نہیں کر رہے، یہ ٹیم ڈسٹریکشنز کر رہے ہیں۔ اگر یہی کرنا تھا تو کیوں آپ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اور تمام اب ای سی سی میں آپ سوچیں کہ ای سی سی وزیر خزانہ اس کو ہیڈ کرتا تھا، وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ای سی سی میں بھی فورن منسٹر کو ڈال دیا تھا اور خود کمیٹی کو ہیڈ کر لیا تھا۔ اب وزیر اعظم صاحب نے یہ کمیٹی بھی لے لی ہے، سی سی آئی کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں اور کمیٹیوں میں بھی گھس رہے ہیں۔ تو یہ ایک جب خبریں آئیں تو کریکشن کر دی تھی وزیر اعظم نے، یہاں پہ تو خود ہی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے یہاں سے۔ تو جی مطلب وہ کریکشن اتنے مطلب آپ یوں دیکھیں کہ کتنی مطلب امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ جب ان پہ پریشر آتے ہیں تو یہ ریورس ہو جاتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا مجبوری ہے، یا تو پھر اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنا دیں، شہباز شریف صاحب باہر ہو جائیں اگر ان کو
ہر چیز میں لانا ہے اور کنٹرول دینے. وہ ہمیشہ ڈپٹی وزیر اعظم تو اپنے آپ کو کہتے رہے, ہم ان کو ایک دفعہ ان کے شوق پورا کرا دیں, وزیر اعظم بھی بنا دیں. ہمارا کیا ہے, ہم پاکستانی 25 کروڑ تو مطلب اسحاق ڈار کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا, کہ وہ بس ان کی فرمائشیں اور خواہشات پوری ہوتی رہیں. تو یہ ایک بڑا ڈسٹربنگ ڈیسیشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت ان کو دینی چاہیے. اگر وضاحت میں دلیل ہوگی تو ہم اپریشیٹ کریں گے, لیکن اس طرح ہر چیز میں اپنے گھر والوں کے نام ڈال دینا, خاندان کے نام ڈال دینا اور چیزیں چلانا, یہ قابل قبول مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وضاحت دینی ضروری ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے, مقاصد کیا تھے. تھینک یو سو مچ مزمل اسلم اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے. کے پی کے مشیر خزانہ ہمارے ساتھ تھے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جی آج بڑی اہم ملاقات کی ہے اور انہوں نے خطاب بھی کیا ہے. ان کا زور کافی دنوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ جو اسمگلنگ ہے یا جو تھیفٹ ہے اس پہ ہے, تو آج بھی انہوں نے وہی بات کی ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چینی فروخت کر کے پیسہ کما سکتے تھے, لیکن افغانستان اسمگل ہوا اور اس سے ہمیں پھر نقصان ہوا. انسداد اسمگلنگ کے حوالے سے یہ اجلاس تھا اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ 76 سال میں غیر قانونی